مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 جمادی الاخر 1444 ہجری بمطابق 30 دسمبر 2022 عیسوی بعنوان سنت نبوی کا مقام و مرتبہ اور اس کی حجیت، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ، اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاندپوری۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، آسمانی صحیفے مٹ چکے تھے اور اللہ کے کلام میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اس کی شریعت کو بدل دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمین ظلمت و تاریکی کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی، دلوں پہ نفرت و دوری کے بعد محبت و الفت نے جگہ لے لی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، راہ راست کی طرف رہنمائی کی، دین حنیف میں پیدا ہونے والی کجی کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اور آپ کی اتباع کو ہدایت اور کامیابی کا ضامن اور آپ کی نافرمانی کو ضلالت اور شقاوت کا سبب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین رسالت، افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت قائم کر دی اور ان کے سارے عذر ختم کر دیے، اور آپ نے اپنے رب کے پاس سے وحی کا ایسا نور لایا جس میں ہر قسم کی تاریکی کا خاتمہ ہے، مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اور حق و خیر کی طرف تفصیلی رہنمائی وحی کے بغیر ناممکن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و سنت دونوں کی وحی کی، اور اپنے بندوں پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ ان دونوں پر ایمان لائیں اور ان میں موجود تمام امور پر عمل کریں۔ قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح وحی ہے جسے آپ کے پاس جبریل امین لے کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے برخلاف ہرگز کوئی بات نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنی ساری امت کو ان کے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے اس قدر واقف کرایا مانو کہ وہ اللہ کو اس کے صفات کمال اور اوصاف جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور مشاہدہ کر رہے ہوں۔
انبیاء اکرام، ان کی قوموں، ان کے واقعات اور ان کا انبیاء کے ساتھ جو سلوک و رویہ رہا، ان سب کو اپنی امت سے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گویا کہ وہ ان کے درمیان ہو۔ نیز انہیں خیر و شر کے چھوٹے بڑے تمام راستوں سے اس قدر روشناس کرا دیا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو اس قدر روشناس نہیں کرایا تھا۔ انسانی عقلیں اللہ کی مراد تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفسیر اور شرح ہے۔ سنت ہی سے قرآن کے مجمل مقامات سمجھ میں آتے ہیں، یہی تفصیلی احکام کا ماخذ ہے، اسی کے مطابق قرآنی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیا جاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان پر عمل کیسے کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ نمازوں کی رکعات کی تعداد جان پاتا، نہ زکوٰۃ کی مقدار، نہ اسے حج و عمرہ کا طریقہ پتہ ہوتا، نہ خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے حکام کا پتہ ہوتا، اور نہ ہی دین کی دیگر تفصیلات کا علم ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، صرف ہم وہی کام کرتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے۔ ایک آدمی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ جب وہ اس کے بارے میں بتلانے لگے، اس آدمی نے کہا، اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کیجیے اور کسی دوسری چیز کے حوالے سے بیان مت کیجیے۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اللہ کی کتاب میں یہ پاتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ان میں جہری قرات نہیں ہوگی، اسی طرح نمازوں کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہا، کیا تمہیں یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں تفصیلی ملتی ہیں؟ بے شک اللہ نے ان سب چیزوں کو مجملاً بیان کیا ہے اور سنت نبوی ان کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس کا مطلب بتلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عقل اور اصول کے موافق ہیں۔ احادیث کا انکار اس آدمی کی عقل نہیں کر سکتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینی حیثیت کا علم ہو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس بات کا علم ہو کہ اللہ نے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کا دل کبھی متنفر نہیں ہو سکتا جو آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے اور ہر حکم کی پیروی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا جس چیز کی بھی رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے، اور جس چیز سے بھی روکا ہے یا ڈرایا ہے اس سے اجتناب واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی ہر بھلائی لے کر آئے، اور دین کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آپ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو اپنی سنت کی حفاظت اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے پر ابھارا ہے تاکہ اس سے حجت قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ انسان ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق و یقین سے اس کا دل معمور نہ ہو جائے، بلا جھجک آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے، اور آپ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل میں کوئی حرج اور تنگی محسوس کرنا نہ چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں، یہی سچے اور راست گو ہیں۔ انسان پر واجب ہے کہ اپنے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے پہلے کسی چیز میں سبقت نہ کرو بلکہ تمام امور میں ان کے تابع و فرما بردار بن جاؤ۔ بلکہ ایک بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ دین کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت اور جو کچھ آپ نے لایا ہے ان سب کو حاکم نہ بنا لے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیصلے کو انشراح صدر کے ساتھ قبول کرے، اس کے متعلق دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے اور ان کے ہر حکم کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں تم کو حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر تم جو فیصلہ کرو اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ حجت کے اعتبار سے قرآن
قرآن و سنت دونوں یکساں اور برابر ہیں۔ جو ان دونوں میں تفریق کرے اور یہ گمان کرے کہ دین کے معاملے میں قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے تو اس شخص کی طرح ہے جو قرآن کی بعض باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کی پیروی دوسرے کی پیروی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں باہم کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا، جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آپس میں متعارض نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پاتے، لہٰذا ہر وہ چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یا جس سے منع کیا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے یا روکا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان قریب تم میں کا کوئی مجھے جھٹلانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی مسہری پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا، اسے میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت مطہرہ کی حجیت اور شرعی قانون سازی میں مستقل حیثیت ناگزیر دینی ضرورت ہے، اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کسی کی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی درست منہج پر علماء ربانی عمل پیرا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اتباع رسول کے واجب ہونے پر سارے ائمہ کا قطعی اتفاق و اجماع ہے۔ جس شخص نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قول یا فعل یا عقل یا قیاس کی بنا پر اعتراض کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم و توقیر نہیں کی جسے اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو اعراض کرتے ہوئے یا اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہوئے سنت کو ترک کرتا ہے وہ سخت وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بخاری مسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں جس نفاق کا تذکرہ ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خروج ہے۔ حکم نبوی کی مخالفت دنیا و آخرت کی رسوائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ نیز یہ نقصان اور برے انجام کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو آدمی سنت نبوی سے اعراض کرے یا تکبر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے سے اعراض کرے یا آپ کے کلام اور شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرے یا عقل و خیال اور ہوا پرستی کی بنا پر اعتراض کرے تو قیامت کے دن وہ اپنے کیے پر کف افسوس ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ جس شخص کو کسی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے پھر وہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو یہ دل کی خمیدگی اور کجی کی علامت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے تو میں اس پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تو میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہر وہ کام جو سنت نبوی کے خلاف ہو اس میں بندے کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک و میزان اور کسوٹی ہے جس پر چیزوں کو پیش کر کے پرکھا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت و کردار اور عادات پر، تو جو ان کے موافق ہوگا وہی حق اور سچ ہوگا اور جو ان کے برخلاف ہوگا وہ باطل و مردود ہوگا۔ سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامنے اور تمام حالات میں اسی سے جڑے رہنے و چپٹے رہنے سے ہی لوگ اضطراب و بے چینی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل سکتے ہیں۔ فتنوں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف کے وقت سیدھی راہ پر قائم رہنا بھی اسی پر منحصر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں ان کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رکھنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یقیناً ہر نئی بات بدعت
اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو جنت کی طرف بلانے والے تھے، جیسا کہ کچھ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قابل اتباع قرار دیا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی سنت کی پیروی کی اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اسی نے انکار کیا۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس پرندے کے بارے میں بھی اپنی امت کو جانکاری دے دی ہے جو آسمان میں اپنے پروں سے اڑتا رہتا ہے، انہیں سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کر قضاء حاجت تک کے آداب بھی سکھلائے ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی، کرسی، آسمان، فرشتے، جنات، جنت و جہنم اور روز قیامت کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ روز قیامت بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں، مصیبتوں اور دعوتی سرگرمیوں سے بھرپور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور تم سے روز قیامت میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی آپ نے خیر خواہی کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بھی گواہی دی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی جب تک بندوں پر آپ کی حجت قائم نہیں ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ مسلمانوں، دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ وحدہ کی توحید اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک ساتھ گواہی دینا ہے۔ دونوں میں سے ایک کی گواہی دوسری سے کفایت نہیں کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اور بندہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں اسی وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نفاق کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفاق رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شرعی حجت اور دلیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ دین ہے جسے بطور دین اپنایا جائے گا، اور قبروں میں لوگوں سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور آپ کے ذریعہ ہی ان کا امتحان لیا جائے گا۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہداء و صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیتوں، حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ یہ اس کی مضبوط رسی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و توقیر کرو اور تعلیمات نبویہ
طریقے کو لازم پکڑو، اسی میں فکری بے راہ روی سے تمہاری حفاظت ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے۔ کائنات کا کوئی بھی شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور روئے زمین پر بسنے والے انسان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی محتاج و ضرورت مند ہے جیسے وہ کھانے پینے کے محتاج ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور اہل زمین کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک ان میں سنت نبوی موجود ہے۔ آخری زمانے میں جب روئے زمین سے پیغمبروں کے آثار و نشانات مکمل طور پر مٹ جائیں گے تو اس وقت عالم علوی و سفلی سب تہس نہس ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے، اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو، وہ اللہ جو عظمت و جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔